ہماری تربیت میں اگر آپ مجھے کہیں نا، ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں، مگر ایک بات اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، تو ہماری تربیت میں ہم نے اپنے بچوں کو صحیح شناخت نہیں دی۔ دیکھیے، ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، تو ڈاکٹر سے ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ اس میں کیا کیا صفات ہوں گی۔ انجینئر سے آپ کے بارے میں کہتے ہیں آپ ٹی وی اینکر ہیں، تو ہمارے ذہن کے اندر ایک آتا ہے نا کہ آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی۔ ہم بحیثیت اس معاشرے میں رہنے والے، ہم اکثر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، تو اور پھر ہم انسان ہیں آبویس پہلے نمبر پر۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ایک مسلمان ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہم ویسے ہیں؟ ہمیں بحیثیت پاکستانی کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہم ویسے ہیں؟ اور بہت دکھ کے ساتھ بحیثیت انسان ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہم ویسے ہیں؟ ہماری تربیت میں سب سے بنیادی پرابلم یہ ہے کہ ہماری کوئی شناخت نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، میں یہ بہت نیگیٹو بات کر رہا ہوں اور میرا مزاج نہیں ہے نیگیٹو بات کرنے کا، لیکن بحیثیت معاشرہ ہم اپنی شناخت کی تلاش میں ہیں۔ مسلمان میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ مسلمان، یعنی معاشرتی لیول پر، ایمانیات کی لیول سے ہٹ کر معاشرتی لیول پر ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے عمل سے، جس کی نیت سے دوسرا کوئی اور نقصان نہ اٹھائے۔ کیا ہم ایسے ہیں؟ مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے لیے سوچے وہی اپنے بھائی کے لیے سوچے۔ کیا میں ایسا سوچتا ہوں؟ مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سلامتی کا باعث ہو۔ کیا میں ایسا ہوں؟ اب یہ جو شناخت ہماری نہیں ہے، اسی طرح بحیثیت پاکستانی مجھے کیا ہونا چاہیے؟ بحیثیت پاکستانی مجھے یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی عزت حرمت کے لیے اگر کچھ بھی مجھے کرنا پڑے میں کروں، پاکستان کی کسی املاک کا، پاکستان کی عزت کا، پاکستان کے کسی ایسٹ کا میں کبھی نقصان نہیں کروں گا۔ اب کیا میں ایسا کرتا ہوں؟ تو اب یہ جو پہچان ہماری نہیں ہے، اس میں قصور ہمارے والدین کا، ہمارے اداروں کا اور ہمارے معاشرے کا ہے کہ جو آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے ہم اس کو وہ شناخت دینے میں ناکام رہے ہیں۔ 5 سال کے بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی، میں پاکستانی ہوں اور پاکستانی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی، میں ایک انسان ہوں اور انسانیت کے لیول پر مجھ سے یہ توقع نہیں کی۔ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھیں جو ہمارے وہ ایس پی صاحب تھے ٹریفک والے، تو باتیں تو بہت اچھی لگ رہی تھیں اور بہت اچھا انہوں نے، لیکن میرا دل اندر سے اتنا دکھ رہا تھا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خبردار، تم نے اگر موٹر سائیکل غلط چلایا تو تمہاری پٹائی ہوگی، تمہیں گرفتار کر لیں گے، اس کے لیے سخت۔ لیکن وہ آخر موٹر سائیکل ایسے چلائے گا ہی کیوں؟ وہ لڑکا وہ آ کے کسی اور کی فیملی میں کسی کی لڑکیوں کو چھیڑے گا ہی کیوں؟ وہ اس لیے، اور ہم نے یہ اتنے انتظامات اس لیے کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس لوگوں نے یہ چھیڑنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں شناخت کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ اگر مجھے 2 پلیج کرنے پڑے نئے سال کے لیے، اگر آپ ظاہر پوچھیں گے کہ کیا پلیج ہے، ایک تو پلیج یہ ہے کہ میں اپنے زون آف انفلوئنس میں کوشش کروں گا اور اپنی ذات کے ساتھ اس کو رول ماڈل کروں گا کہ جو میری شناخت بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت انسان ہے، میں اس کو اجاگر کر سکوں۔ اور دوسرا ایک ذرا ضمنی سا چھوٹا پلیج ہے، اور بڑا اچھا ہے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کل بھی وہ منی بجٹ آیا ہے اور اس میں جو باہر سے چیزیں آئی ہیں ان پر کچھ پابندی لگی ہے اور ملک میں مہنگائی ہے اور ہمارے یہاں ریسورسز، میں نے اپنے لیے یہ پلیج کیا ہے کہ جب بھی میں بازار میں چیز خریدنے جاؤں گا، اگر ناگزیر نہ ہو تو کوئی بھی امپورٹڈ چیز میں نہیں خریدوں گا۔ اگر میں دلیے کا پیکٹ لینے جاؤں گا تو جو پاکستان کا بنا ہوا دلیا ہے وہ لوں گا، جو امپورٹ ہو کے باہر سے آیا وہ نہیں لوں گا۔ میں اپنے لیے کوئی شرٹ خریدنے جاؤں گا تو جو پاکستان کی، فیصل آباد کی، گجرانوالہ کی، سیالکوٹ کی بنی، کراچی کی، وہ شرٹ خریدوں گا، میں امپورٹڈ شرٹ نہیں خریدوں گا۔ ہاں جو ناگزیر ہے، کوئی دوائی ہے، کوئی کسی انڈسٹری میں استعمال ہونے والا کوئی کیمیکل ہے، وہ تو اور بات ہے۔ تو میرا جو یہ دو مین پلیج ہیں، ایک بڑا ہے پلیج اور ایک چھوٹا پلیج ہے، اور یہ تو جتنے لوگ سن رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہوں گے، تو یہ مہربانی کر کے نا آپ اپنے پروگرام میں، جب یہ میرا ٹائم ختم بھی ہو جائے والا، تو آپ اس کو پلیز ایمفسائز کیجیے عائشہ، اور خاص طور پہ جو ہماری بیٹیاں اور بہنیں ہیں۔ ویسے تو حکومت نے میک اپ کے سامان پر پابندی لگا دی ہے، تو لیکن مہربانی کر کے ہم سارے لوگ سوچیں کہ ہمیں برانڈ کانشیس ہونے کی کیا ضرورت ہے، اور کیا ہم ملک کے لیے یہ کر سکتے ہیں، کیا ملک کے لیے یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہماری شادی بیاہوں پہ اخراجات ہوتے ہیں وہ بہت ہی فضول اخراجات ہوتے ہیں، اور ایک میرے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں ایک دفعہ لکھا بھی تھا، اس کا ٹائٹل تھا 6 لاکھ روپے کا لہنگا، کہ مطلب ہماری لڑکیوں کی یہ تربیت کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنے والد اور سسر کو یہ کہیں، سسرال والوں کو، کہ مجھے 8 لاکھ روپے کا لہنگا نہیں خریدنا، میں ایسا فضول قسم کا لباس نہیں پہنوں گی جس لباس سے نہ میں موٹر سائیکل پر بیٹھ سکتی ہوں، نہ میں گاڑی چلا سکتی ہوں، نہ میں کچن میں کام کر سکتی ہوں، نہ میں جھاڑو دے سکتی ہوں، نہ میں یونیورسٹی کالج میں جا سکتی ہوں، نہ بازار میں جا سکتی ہوں، اور ایک دن کے لیے میں 8 لاکھ روپے کا لہنگا کیوں خریدوں؟ یہ تو ایک مثال ہے، لیکن اسی طریقے 8 لاکھ کا لہنگا ہماری
اسٹور کی زینت بن جاتا ہے. تو اسی لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم اب نئے سال میں کچھ تو باتیں ہم یہ سننے والے اس بات کا فیصلہ کریں, وہ جو بڑی فلسافیکل باتیں ہیں ان کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں کہ ہم برانڈڈ چیزیں اوائڈ کریں گے. ہم اگر برانڈ کریں گے بھی تو پاکستانی برانڈ خریدیں نا, تاکہ ہمارے اپنی اکانومی کے اندر فائدہ ہو, اور ہم کوشش کریں گے کہ امپورٹڈ چیزیں نہ خریدیں.